قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں عظیم الشان کامل و اکمل دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف قرآن کی شکل میں روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے بال مبارک، آپ کا تھوک مبارک اور آپ سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزوں کو حق کی پہچان کا ذریعہ اور حق تک پہنچنے کی دلیل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پورا کا پورا وجود مسعود سمیت معجزہ ہے اور حق کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لایا کرتے، میں ان کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے، آرام کرتے، آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا، تو میں شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار دیکھا تو فرمایا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کا پسینہ مبارکہ جمع کرتی ہوں، اس کو خوشبو میں ملاتی ہوں، اور ہم آپ کے اس پسینہ مبارکہ کو بطور خوشبو کے استعمال کرتے ہیں، یہ تمام خوشبوؤں سے سب سے بہتر خوشبو ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینہ مبارکہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو سے وہ راستہ مہک اٹھتا، اور کوئی شخص اگر آپ کو تلاش کرنا چاہتا تو وہ آپ کی پسینہ مبارکہ کی خوشبو کے ذریعے سے وہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ یہ بھی تمام لوگوں کے پسینے سے منفرد تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ تمام عطروں سے اور تمام خوشبویات سے زیادہ خوشبودار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک
انتہائی روشن تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر چمکتا دھمکتا جیسا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اور ہم آپ کی اس کیفیت سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ آج بڑے خوش ہیں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس میں سورج اتر آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کا نورانی چہرہ بھی تمام لوگوں سے منفرد اور باکمال تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں پہلی بار جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ یہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ چہرے سے ہی آپ کی حقانیت کو حضرت عبداللہ بن سلام نے پہچان لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے یہ فرمان سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے، ہر ایک کو سلام کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور بہترین رویہ اختیار کرنے اور رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے پر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔